السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے سب دوست محبت کرنے والے، میڈیا فوکس دیکھنے والے، سوشل میڈیا دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میڈیا فوکس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں، اور یہی آپ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں، ہمیں انکریج بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں سجیشنز بھی دے سکتے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتہ یعنی ایسا گزرا ہے پاکستان کی پالیٹکس پہ، پاکستان کی معیشت پہ اور پاکستان کے نیشنل اور انٹرنیشنل حالات پہ کہ دنیا حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے۔ ہم لوگ جو ہے اس حد تک گر گئے ہیں کہ ہمیں نہ اپنے ملک کی پرواہ ہے، نہ ہمیں اپنے جو گیسٹ آتے ہیں وی آئی پیز ان کی پرواہ ہے، نہ ملک کا نام کا ہمیں کوئی اثر پڑتا ہے۔ میری مراد پی ٹی آئی کا جو دھرنا تھا 24 تاریخ کا جو کہا گیا تھا، اور اسی دن بیلاروس کے پریزیڈنٹ بھی پاکستان آئے، ان کے فارن منسٹرز تقریباً 62 سے زیادہ ان کا ایک ڈیلیگیشن بھی یہاں پہنچا، لیکن ہمیں نہ ملک کی پرواہ تھی، نہ ہمیں اپنے ریاست کی پرواہ تھی، ہماری اپنی سیاست کی پرواہ تھی۔ اور لوگوں نے جو پلان کیا، پلان اے، پلان بی، پلان سی، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ پیرنی صاحبہ، پنکی پیرنی، بشرا صاحبہ نے خود خطاب بھی کیا، جلسے کی، اس کی دھرنے کی قیادت بھی کی، اس لیے کہ ان کو ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب پہ اعتماد نہیں تھا، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب تقریباً 2-3 دفعہ ان کو مسٹرسٹ کر چکے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کو، اور خود زگ زیگ کی طرف بھاگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں 12 اضلاع سے ہوتے ہوئے پشاور پہنچا ہوں۔ خیر یہ ان کی اپنی بات ہے، لیکن اصل بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس طرح کرنا، اس طرح کے دھرنے دینا اور اس طرح کا وائلنٹ کرنا، فوجیوں کو شہید کرنا اور سیکورٹی ایجنسیز کے لوگوں کو، پولیس کو، ان کو شہید کرنا، کیا یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ چلتا ہے؟ لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیاست یہاں تک ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو دھرنا 2016 میں جو لگا تھا 126 دن کا، اس کے بعد اسلام آباد ٹارگٹ بن گیا ہے، اس پہ یلغار شروع ہو گئی ہے، خاص کر کے پی ٹی آئی کی۔ جو بھی پارٹی گھر سے ناراض ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جی میں اسلام آباد میں، وہ بھی اسپیشلی ڈی چوک پہ دھرنا دوں گا۔ آخر ڈی چوک پہ یہ ہے کیا؟ وہ علاقہ ہے جہاں ہمارے سارے وی آئی پیز بلڈنگز ہیں، لوگ ہیں، وہاں جوڈیشری بھی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کا دفتر بھی ہے، سندھ وہاں کی پاکستان سیکریٹریٹ بھی ہے، مطلب کہ ہر امپورٹنٹ ہماری چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک انکوائر وہاں سے نزدیک ہیں، تاکہ لوگوں کو، اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم اوروں کو بھی بتائیں کہ ہمارا یہ حال ہے۔ ناظرین، بدقسمتی سے گزشتہ 4-5 دن سے پاکستان میں اربوں روپیوں کا نقصان ہوا ہے، اربوں۔ جو ملک ابھی کچھ تھوڑا سا بہت اسٹیبلائز ہو رہا ہے، تھوڑا سا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے، ہم لوگ اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بات نوٹ بھی کی ہوگی کہ جب بھی کوئی ہمارا وی آئی پی گیسٹ آتا ہے تو دھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب نے اپنا پہلا دھرنا شروع کیا تو چینی پریزیڈنٹ اپنا دورہ منسوخ کر گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دھرنے میں جو شنگھائی کانفرنس تھی، ECO کانفرنس میں، جس میں 8 ملکوں کے پرائم منسٹرز آئے تھے، کچھ ملکوں کے وزرائے خارجہ، انڈیا کا وزیر خارجہ بھی آیا تھا، تو اس کو بھی سبوتاج کرنے کے لیے بھی پھر دھرنا دیا گیا، پھر بند کرائے گئے شہر۔ اس کو بھی حکومت نے ہینڈل کیا، کچھ پی ٹی آئی کے سنسیئر لوگوں نے ہینڈل کیا کہ اس طرح نہ کریں۔ اس کے بعد اب بیلاروس کا پریزیڈنٹ آیا تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھئی اس کو، پاکستان کو اس کنڈیشن میں لے آئیں کہ لوگ یہاں وی آئی پیز یا سرمایہ کاری کرنے سے بالکل ہٹ جائیں، کیونکہ یہ ایک اصول ہے ناظرین، جو بھی سرمایہ کار، جو بھی انویسٹر اپنا سرمایہ نکالے گا، کسی ملک میں انویسٹ کرے گا، تو وہ دیکھے گا کہ ان کو بیسک فیسلٹیز کیا مل رہی ہیں۔ سب سے بیسک فیسلٹی ہوتی ہے امن و امان، پرسکون ماحول، اس کے بعد باقی پھر یوٹیلٹیز شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک سیاسی پارٹی، یہ سیاسی پارٹی وہ سیاسی پارٹی ہے جو میں نے پہلے بھی 1-2 ویک لاگ میں کہا تھا کہ اس کو
نوجوانوں کی بڑی امیدیں تھیں، ان کو لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں کہ یہ بہت بڑا کام کریں گے، بہت بڑا ملک کا نام روشن کریں گے، لیکن افسوس کہ اس میں جب سے بانی کو پی ٹی آئی کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کے بعد ان کے جو دوسرے اور تیسری قسم کی لائن ہے، ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے۔ کیا اس طرح ہمارا ملک ترقی کرے گا؟ کیا اس طرح ہم اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اس کے بعد اگر تھوڑا سا بھی پریشر پڑتا ہے کہ کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے بشرا صاحبہ بھی بھاگ جاتی ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب بھی بھاگ جاتے ہیں، کوئی مانسرا جا کے نکلتا ہے، کوئی کہاں جا کے نکلتا ہے، کیا اس طرح لیڈرشپ کی جاتی ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ بے نظیر بھٹو شہید نے کس طرح اپنے ملک کی قیادت کی؟ ضیاء الحق کے دور میں ضیاء الحق کا ایک بڑا خطرناک مارشل اللہ تھا، لیکن کبھی نہ جھکی نہ کچھ کیا، اس نے اپنے آپ کو منوایا کہ انٹرنیشنل لیڈر کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب، یہ نہیں کہ وہ کوئی فرشتے ہیں یا ان کے نواز لیگ میں سارے فرشتے ہوتے ہیں، لیکن اس ایک باپ کے سامنے ایک بیٹی کو جب ہتھ کڑی لگائی جائے، آپ صرف یہ سوچیں کہ اس کے باپ کے دل پہ کیا ہوگی، اور آپ صرف 2 دن بھی برداشت نہیں کر سکی، تھوڑے سے بھی آپ کو پریشر آیا تو آپ بھاگ نکلی۔ یہ کون سی قیادت آپ کر رہی ہیں؟ یہ کون سی قیادت آپ کے لیڈرز کر رہے ہیں؟ تو ابھی بھی وقت ہے، خدا کے واسطے ملک کا سوچیں۔ پارٹی چلتی ہے، پارٹی کو اب تب ملے گی آپ کو پاور جب ملک ہوگا۔ یہ باتیں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں۔ تو اس قسم کی دوڑی میں لوگوں کو مارنا، لوگوں کے کاروبار بند کرنا، آپ نے دیکھے کہ مجبور ہو گئی حکومت کے سارا ملک بلاک کر دیا اس نے، کہاں کنٹینر لگے، کہاں خاص کر کے بلوچ کے پی کے اور پنجاب میں کو تو سارا شٹ ڈاؤن ہو گیا، ان کو روڈز بند کیے گئے، لوگوں کے جو روز کمانے کھانے والے وہ تباہ ہو گئے۔ یہ کس کا آپ فائدہ کر رہے ہیں؟ یہ تو دشمنوں کا فائدہ کر رہے ہیں، لوگوں کو باغی کر رہے ہیں۔ کیوں اپنے آپ پہ پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں؟ میرے کئی دوستوں نے اپنے اس پہ ویلاگز کیے ہیں، سوشل میڈیا پہ ابھی تک گفتگو جاری ہے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی سیاست ملک تباہ کرتی ہے۔ خدا کے واسطے ملک کو بچائیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ لوگ بھاگنے لگے، اس کے بعد پھر دوسرے دن کلیئر ہو گیا، روڈ کھل گئے، اکنامی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئیں اور لوگوں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ الحمدللہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی آئی، اور آج یہ سن کے آپ کو حیرانگی ہوگی، خوشگوار حیرت ہو گئی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس تقریباً 1 لاکھ سے اوپر چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو اسٹاک ہولڈرز کے اسٹاک ایکسچینج کے جو بڑے ہیں یا جو اکنامسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک نے جو اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے اور حکومت کے نے جو ایکسپورٹ میں بڑھائی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ دھرنے ورنے اگر یہ نہ ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ناظرین کہ ہمارے ملک میں انشاءاللہ تعالی جو ہمارے دوست ممالک ہیں، اتنا انویسٹ کیا ہے، اتنی ہمدردی دکھائی ہے کہ ہمارے انڈیکس پتہ نہیں کہاں تک پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑا آج خوشی کا دن بھی ہے کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج نے وہ عبور پاس کیا ہے، وہ سنگ میل پاس کیا جس کی ایک توقع تھی۔ کسی زمانے میں اس کو ایک خواب کہتے تھے کہ آیا کبھی پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج بھی 1 لاکھ انڈیکس عبور کرے گی؟ اللہ پاک کی مہربانی سے آج اس نے کر دکھایا۔ تو میں آخر میں صرف یہ آخری پوائنٹ کہوں گا کہ سیاست کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ آپ پہلے اپنے صفوں میں اتحاد کریں، آپ کوئی یونانیمسلی کوئی ایک پلان دیں تاکہ بیچارے جو غریب لوگ ہیں، جو کھانے والے اور کمانے والے ہیں، ان کو آپ گھسیٹ کے لے آتے ہیں، کسی کو 500 دیتے ہیں، کسی کو 5000 دیتے ہیں، کوئی افغانی شہری بھی سنا ہے کہ اس میں آ گئے ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے خیر خواہی کی بات ہے؟ ذرا سوچئے گا۔